الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، آج ہم ایک بہت ہی اہم چیز پر انشاءاللہ گفتگو سنیں گے۔ ہم ہر نماز میں اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا، اے ہمارے رب ہم کو ہدایت دے، ہماری رہنمائی فرما۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کیا ہے؟ آج ہم دیکھیں گے ہدایت کے 4 درجے ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب انسان ہدایت طلب کرتا ہے، ہدایت مانگتا ہے اپنے رب سے بار بار، تو اس کو ہدایت ملتی ہے، اس کو رہنمائی ملتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ہدایت کا پہلا درجہ ہے انابت، دوسرا درجہ ہے خود ہدایت، اور تیسرا درجہ ہے استقامت، اور چوتھا درجہ ہے ربط القلب۔ اب سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ انابت کسے کہتے ہیں۔ یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے انابت۔ انابت کہتے ہیں کہ بندے کے اندر، یہ بہت اہم چیز ہے، دیکھیے ہمارے اندر، ہم میں سے ہر ایک کے اندر، بندے کے اندر ہر وقت یہ جستجو ہونی چاہیے، یہ شوق ہونا چاہیے، یہ لگن ہونا چاہیے کہ مجھے حق مل جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہونی چاہیے، ہر وقت ہونی چاہیے کہ مجھے حق مل جائے۔ حق جہاں سے بھی مل جائے میں اس حق کو لے لوں گا۔ حق کو قبول کرنے کے معاملے میں مجھے اور آپ کو تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص تعصب میں پڑا وہ حق سے محروم ہو جاتا، جو شخص تعصب میں پڑا وہ حق سے محروم ہو جاتا۔ یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے جسے انابت کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس بات کو یاد رکھیے، جو سچا اور پکا مومن ہوتا ہے وہ ہدایت اور سیدھے راستے کا طلبگار ہوتا ہے۔ اپنے اندر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کرے، اور جب وہ اپنے دل و دماغ میں یہ چیز بٹھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے جسے انابت کہا جاتا ہے۔ آئیے دوسرا درجہ دیکھتے ہیں۔ ہدایت کا دوسرا درجہ خود ہدایت ہے۔ جب انسان کے اندر شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ہدایت آسان کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، اور ہر سورہ فاتحہ میں ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اپنے رب سے صراط مستقیم مانگو۔ جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتا ہے، جو طلب کرتا ہے اس کو نوازا جاتا ہے۔ ہدایت کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ خود ہدایت ہے۔ جب کوئی شخص طلب کرتا ہے تو وہ ہدایت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور اسی کو وہ ہدایت کہا جاتا ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اب تیسرا درجہ کیا ہے ہدایت کا؟ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے استقامت۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھیے ہم نے اللہ رب العالمین سے سیدھا راستہ مانگا، ہم کو سیدھا راستہ مل گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم اس سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور ہدایت کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ استقامت ہے۔ اور استقامت کسے کہتے ہیں اس کو ذرا غور سے سنیے۔ استقامت کہتے ہیں کہ جس ہدایت کو طلب سے اور تلاش سے ہم نے پا لیا ہے، یعنی ہم نے اپنے رب سے ہدایت مانگی تھی اور وہ ہدایت ہم کو مل گئی، سیدھا راستہ ہم کو مل گیا، نبوی راستہ ہم کو مل گیا، قرآن کا راستہ ہم کو مل گیا، رحمانی راستہ ہم کو مل گیا، اللہ کی خوشنودی والا راستہ مل گیا۔ تو ہم نے جس ہدایت کی طلب کی تھی وہ ہم کو تلاش کے بعد، طلب کے بعد مل گیا۔ اب اس پر ہم ڈٹ جائے، ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن اور سنت سے صحیح ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، مرتے مر جائے مگر اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہی صحابہ اکرام کی شان تھی، ان کی پہچان تھی۔ جب صحابہ اکرام کو ہدایت ملی تو نازک ترین حالات میں بھی وہ مرتے مر گئے، انہوں نے اپنی جانیں دے دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن جو ہدایت ان کو نصیب ہوئی تھی اس ہدایت سے انہوں نے منہ نہیں پھیرا۔ اسی کو کہا جاتا ہے استقامت۔ ساری دنیا اس کو حق سے ہٹانے کی کوشش کرے مگر وہ حق سے نہ ہٹے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔
جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھی دیا ہے، فاستقم کما امرتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استقامت اختیار کیجئے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے۔ اور ہدایت کا چوتھا درجہ کیا ہے؟ وہ بڑا خاص درجہ ہے، آخری میں ذرا غور سے سنیے۔ ہدایت کا چوتھا درجہ ہے ربط القلب۔ ربط القلب، یہ ربط القلب کیا ہے؟ ربط القلب کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بندہ 3 درجے پا لیتا ہے، انابت کو پا لیتا ہے، انابت کے بعد جو ہے ہدایت کو پا لیتا ہے، ہدایت کو پانے کے بعد استقامت اختیار کرتا ہے جو ہدایت کا تیسرا درجہ ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب بندہ 3 درجے پورے کر لے تو اللہ اس کے دل پر ایک گرہ لگا دیتا ہے۔ جس نے ہدایت طلب کیا ہے، جس کو سیدھا راستہ مل گیا ہے اور وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے اور اس پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں کہ لوگ اس کو پریشان کر رہے ہیں، لوگ اس کو تانے دے رہے ہیں، لوگ اس کو حق سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، رشتہ دار جو ہیں اس کو جو ہے ہر طرح کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ حق سے ہٹ جائے، اس کے باوجود بھی وہ ہٹ رہا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ربط القلب عطا کر دیا ہے، ہدایت کا چوتھا درجہ اس کو مل گیا ہے۔ لوگوں کے پریشان کرنے کے باوجود بھی میں اور آپ اگر حق پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کا چوتھا درجہ بھی عطا کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ربط القلب۔ اور ربط القلب کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں 3 درجے حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل پر ایک گرہ لگا دیتا ہے، ایک مہر لگا دیتا ہے، جس گرہ کے بعد وہ مر جاتا ہے لیکن کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ وہ مرنے کو مر جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل و دماغ سے ہدایت نہیں نکلتی، اس کے دل و دماغ سے قرآن و سنت نہیں نکلتا، اور وہ مرنے کو مر جاتا ہے لیکن گمراہ نہیں ہوتا۔ اسی کو قرآن مجید کہتا ہے ربط القلب۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے غار والے نوجوانوں کے دلوں کو عطا فرمائی تھی۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا نا، اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ان کے دلوں کو کیا کیا تھا؟ ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا تھا، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ایک گرہ لگا دی تھی جس کی وجہ سے وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ ذرا غور کیجئے، وہ چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے اور جنہوں نے بادشاہ اور حکمران کے دربار میں توحید کا اعلان کیا تھا، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نوجوان گرے پڑے گھرانے کے نہیں تھے، وہ غریب گھرانے کے نہیں تھے، بلکہ وہ مالدار گھرانے کے لوگ تھے، اور مالدار گھرانے کے نوجوان تھے۔ ان نوجوانوں نے دیکھا ہمارا بادشاہ گمراہ ہے، ہماری قوم شرک میں پڑی ہوئی ہے، ہماری قوم اللہ کو بھول کر کسی اور کو خدا کا درجہ دی ہوئی ہے، اور جب ان کو توحید سمجھ میں آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دربار میں اعلان کیا، اور جب انہوں نے اعلان کیا اور ان کو ڈر لگا، وہ غار میں پہنچے تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کہہ رہا ہے ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا، ہم نے ان کو ربط القلب عطا کیا۔ اور یہ کس کو ملتا ہے؟ یہ اس کو ملتا ہے جو ہدایت ملنے کے بعد اس پر جم جاتا ہے، ہدایت ملنے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، اور وہ معاشرے اور سماج کی برائیوں کا مقابلہ کرتا ہے اور نبوی طریقے پر ڈٹے رہتا ہے، قرآن و سنت پر جمے رہتا ہے، تعصب کا شکار نہیں ہوتا، جہاں سے حق مل جاتا ہے وہاں سے حق لے لیتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ ہم ایسے بندوں کو ربط القلب عطا کرتے ہیں، یعنی ہم ان کے دل کو ایسا باندھ دیتے ہیں ہدایت کے لیے، قرآن و سنت کے لیے، کہ مرنے کے باوجود بھی وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ تو یہ ہدایت کے 4 درجے ہیں جس کا حاصل کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ پہلا درجہ یاد رکھیے انابت، اور دوسرا درجہ خود ہدایت ہے، اور تیسرا درجہ استقامت ہے، اور چوتھا درجہ کیا ہے؟ چوتھا درجہ کیا ہے؟ ربط القلب ہے۔ یہ 4 درجے جس کو مل جائے یوں سمجھ لو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان 4 درجوں، یہ 4 درجے ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی وہ قلب عطا فرمائے جس پر اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کی مہر لگائے، اور ہم بھی جب تک زندہ رہے ہدایت پر رہے، قرآن سنت پر رہے۔ ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين.